بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ AMK کے پیارے دوستو، ہمارے چینل میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال کی ہمہ گیری اور اس کے زمانے میں مسلمانوں پر پیش آنے والے سخت مصائب پر مشکلات کا تذکرہ فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اتنا تفصیلی کلام کیا کہ لوگ اسے اپنے انتہائی قریب سمجھنے لگے، اور یہ انسان کی فطرت ہے، اس لیے آپ میرے بندوں کو طور پہاڑ پر سمیٹ لیجئے، پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیج دے گا، وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے دکھائی دیں گے، ان کا پہلا دستہ بحیرہ طبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا، اور جب آخری دستہ گزرے گا تو کہے گا کبھی یہاں بھی پانی ہوتا ہوگا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے صحابہ محصور ہو کر رہ جائیں گے، حتیٰ کہ تمہارے نزدیک جس طرح آج کل 100 دینار کی اہمیت ہے، اس زمانے میں ایک بیل کی سیڑھی 100 دینار سے بہتر معلوم ہوگی۔ یہ حالات دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں پر ایک کیڑا مسلط فرما دے گا، جس کی وجہ سے وہ سب کے سب یک لخت مر جائیں گے، جیسے ایک ہی جان ہو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتر کر زمین پر آئیں گے تو انہیں زمین پر ایک بلشت برابر جگہ بھی ایسی نہ ملے گی جہاں سے یاجوج ماجوج کی علامات اور ان کے بدبو نہ آ رہی ہو۔ اس پر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بگتی اونٹوں کی گردنوں کے برابر پرندے بھیج دیں گے، وہ پرندے ان کی لاشیں اٹھا کر وہاں سے پھینک دیں گے جہاں اللہ کو منظور ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا جس سے کوئی کچا پکا گھر چھپا ہوا نہیں رہے گا، اور زمین دھل کر باغ کی طرح ہو جائے گی۔ پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے پھل اگا، اپنی برکتیں واپس لا۔ چنانچہ اس زمین میں لوگوں کی ایک جماعت ایک انار سے سیراب ہو جائے گی اور اس کے چھلکے سے سایہ حاصل کر لیا کرے گی۔ اس طرح دودھ میں بھی برکت ہو جائے گی، حتیٰ کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی کا دودھ لوگوں کی ایک جماعت کو کافی ہو جایا کرے گا۔ اسی طرح 2 دہاڑی گائے کا دودھ لوگوں کو پورا قبیلے کو کافی ہو جائے گا۔ لوگ اس طرح وقت گزارتے رہیں گے کہ ایک دن میں اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے بدبو آئے گی اور ہر مومن مسلم کی روح قبض کر لے گی۔ صرف بہترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح سرعام اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کریں گے، اور ان لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ تشریح: فتنہ دجال کے سلسلے میں جتنی بھی احادیث وارد ہوئی ہیں ان میں سب سے زیادہ تفصیل اور مفصل روایت یہی ہے، اس لیے اس کے مندرجات پر ہمیں تفصیلی کلام کرنا ہے جو ذیل میں نمبر وار پیش کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، یہ حدیث امام مسلم کے علاوہ امام ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ اور ابن امام احمد نے بھی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ نواس بن سمام کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے کہ حضرت نواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار شامی صحابہ میں ہوتا ہے۔ ان کے والد حضرت سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت میں ایک وفد کے ساتھ حاضر ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی تھی۔ نمبر 2، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال کی ہمہ گیری اور اس کے زمانے میں مسلمانوں پر پیش آنے والے سخت مصائب اور مشکلات کا تذکرہ فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اتنا تفصیلی کلام کیا کہ لوگ اسے اپنے انتہائی قریب سمجھنے لگے، اور انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کے سامنے کسی کا حلیہ اور اس کے سامنے کے حالات بیان کیے جاتے ہیں تو اس کا نقشہ اس کی آنکھوں کے سامنے پھرا جاتا ہے اور اس کا ایک تصوراتی خاکہ اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ پھر جب اس سے انسان کو خطرہ لاحق ہونے لگتا ہے یا اس کو اندیشہ ہو تو اسے ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں میں اس کا شکار نہ ہو جاؤں۔ چاچے بعض اوقات یہ تصورات اندیشے اس پر اتنے غالب آ جاتے ہیں کہ اس کے چہرے پر جھلکتی فکر مندی اس کی اندرونی کیفیت کی چگلی کھانے لگتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ صبح کی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اس زمانے کی جو نشیب و فراز بیان کیے تھے، سارا دن وہ ان کی آنکھوں کے سامنے پھرتے رہے۔ چنانچہ شام کی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہروں کو دیکھ کر ان کی کیفیت کا اندازہ لگایا، انہیں تسلی دیتے فرمایا کہ فتنہ دجال یقیناً خوفزدہ کر دینے والی چیز ہے، لیکن مجھے تمہارے متعلق جتنا اندیشہ دوسری چیزوں میں مثلاً دنیا کی زیبائش اور رائش میں مگن ہو جانے سے ہے، یعنی کہ جو لوگ دنیا میں مگن رہتے ہیں۔ دوستوں، میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو چینل لائک شیئر سبسکرائب کر دینا، ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ لوگوں کو بھی یہ معلوماتی ویڈیو حاصل ہو سکے۔ ملتے ہیں کسی اگلی سبق و موضوع اسلامی کہانی کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔